السلام علیکم جی، مائی نیم از اسما شیخ، ویلکم ٹو مائی چینل۔ حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ سی ہسٹری لے کر۔ تو آج بات کر لیتے ہیں نونہال سنگھ کنور کے بارے میں، جو 1821 سے 1940 تک جن کا دور رہا۔ مہاراجہ خرک سنگھ کا جو کہ بیٹے بھی تھے، 23 فروری 1821 کو پیدا ہوئے۔ لاہور کے سرکاری ڈائری سون لال سوری کے مطابق ان کی پیدائش پر بہت خوشی ہوئی اور ایک فارسی طریق میں حکمت کا گلدستہ پیش کیا گیا۔ گلدستے کے طور پر ایک گارڈن ان کی پیدائش کے سال کو ریکارڈ کرتے ہوئے بنایا گیا تھا۔ نونہال سنگھ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا پسندیدہ پوتا تھا، جس نے ان کی پرورش اور تربیت پر بہت زیادہ ذاتی توجہ دی۔ مارچ 1837 میں اس کی شادی شام سنگھ اٹاری والا کی بیٹی سے ہوئی۔ اس موقع پر غیر معمولی شان و شوکت کا مظاہرہ کیا گیا۔ کہا جاتا ہے مہاراجہ نے نونہال سنگھ کو فوجی مہمات کی کمان اس وقت سونپی جب وہ ابھی بہت چھوٹے تھے۔ وہ بامشکل 13 سال کے ہی تھے جب انہوں نے 1834 کی پشاور مہم میں حصہ لیا۔ اس کے بعد انہیں اٹک کے علاقے میں ملک کا انتظام سنبھالنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ اسی سال صوبہ پشاور نے اسے 20,000 روپے کی سالانہ ادائیگی کے لیے فارم آؤٹ کیا تھا۔ 1835 میں اس نے درجات اور تورک میں بغاوت شروع کر دی۔ 1836 میں وہ اپنے والد کاریاور خرک سنگھ کے ساتھ تالپورین اور امیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سندھ کی سرحدوں پر چلا گیا۔ 1836 میں وہ اپنے والد خرک سنگھ کے ساتھ تالپورین امیروں کا مقابلہ کرنے کے لیے سندھ کی سرحدوں پر گیا۔ نونہال سنگھ نے خیبر کی کارروائیوں میں حصہ لیا۔ جب اپریل 1834 میں اس نے سکھ فوج کی کمانڈ کی، جو کرنل ویڈ کے دستے کی پنجاب سے گزر کر درہ خیبر کے اس پار قابل جانے میں مدد کرنے کے لیے پشاور گئی۔ 27 جون 1839 کو جب رنجیت سنگھ کا انتقال ہوا تو نونہال سنگھ پشاور میں تھا۔ وہ 17 ستمبر کو لاہور پہنچے اور درہ باری سیاست میں شامل ہو گئے۔ ڈوگرس دھیان سنگھ، گلاب سنگھ اور سچیت سنگھ کی قیادت میں دھرے نے ان پر اثر و رسوخ حاصل کیا۔ رسوخ سے ناراضگی ظاہر کی۔ وزیر نوجوان نے شہزادے کو اکسایا کہ وہ اپنے والد سے اپنے پسندیدہ کو برخاست کرنے پر زور دے، جسے مہاراجہ نے کرنے سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ راجہ دھیان سنگھ نے چیت سنگھ کو ختم کرنے کی سازش رچی۔ 9 اکتوبر 1839 کی نونہال سنگھ کے ساتھ شاہی اپارٹمنٹس میں داخل ہونے پر مجبور ہوئے۔ دھیان سنگھ نے اپنے شاہی آقا کی موجودگی میں چیت سنگھ کے دل میں خنجر گھونپ دیا۔ کہا جاتا ہے مہاراجہ خرک سنگھ اس کے بعد محض ایک سائے میں رہ گیا۔ اسے عملی طور پر ڈوگروں نے قید میں رکھا ہوا تھا۔ کاریور نونہال سنگھ نے حکومت کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لے لی۔ مارچ 1840 میں مہاراجہ خرک سنگھ بیمار ہو گیا۔ مؤثر تاریخ نگار بتاتے ہیں کہ اسے دھیان سنگھ کے حکم پر زہر دیا گیا تھا۔ ان کا انتقال 5 نومبر 1840 کو ہوا، اسی دن جب کاریور نونہال سنگھ آخری رسومات کے بعد واپس آ رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضوری باغ کا شمالی دروازہ اس کے سر پر آ گرا۔ اسے صرف معمولی چوٹیں آئی تھیں، لیکن اسے فوراً طور پر ایک قلعے میں لے جایا گیا، جسے پہلے سے تیار رکھا گیا تھا۔ قلعے کے اندر دھیان سنگھ کے آدمیوں نے شہزادے کا سر پر پتھروں سے کچل دیا۔ اس کی موت کے ساتھ جو 8 نومبر کو واقع ہوئی تھی، اس کی موت کے ساتھ ساتھ جو پنجاب سے شان و شوکت چلی گئی اور شاہی موجودگی پر اب چمک نہیں رہی۔ جی تو یہ تھی ایک چھوٹی سی انفارمیشن نونہال سنگھ کنور کے بارے میں، جو کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پسندیدہ پوتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔